السلام علیکم، میرا نام ہے زاہد حسین اور آج میں ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں جو چند باتیں کروں گا وہ ہمارے ایک ادیب کے حوالے، ادیب نے جو اس دور میں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں بس وہی منظر کشی کیا ہوا ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ ہمارے ملک کی جو حالات ہے اس وقت وہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے پاکستان کی کیا حالت ہے۔ لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ غریب کے جسم سے کپڑے چھینے جا رہے ہیں اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ اب لوگوں کے لیے جینا بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ انہی چیزوں کے حوالے سے کئی سال پہلے سعادت حسن منٹو نے کچھ یوں منظر کشی کی ہے۔ میں لفظ بلفظ وہی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا اور آپ لوگ سنتے جائیے گا بڑے غور سے۔ کہتے ہیں کہ شہر کا بچہ بچہ مجھے پاگل کے نام سے پکارتا ہے۔ پاگل، ہاں میں پاگل ہوں، پاگل دیوانہ خرد باختہ۔ لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں، معلوم ہے کیوں؟ یہاں تک کہ وہ اس لیے کہ میں انہیں غریبوں کے ننگے بچے دکھلا کر یہ پوچھتا ہوں کہ اس بڑھتی ہوئی غربت کا کیا علاج ہے۔ وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے سکتے، اس لیے وہ مجھے پاگل تصور کرتے ہیں۔ اگر مجھے صرف یہ معلوم ہو کہ ظلمت کے اس زمانے میں روشنی کی ایک شعاع کیوں کر فراہم کی جا سکتی ہے، ہزاروں غریب بچوں کا تاریخ کے مستقبل کیوں کر منور بنایا جا سکتا ہے، وہ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ وہ جن کے نبض حیات دوسروں کے خون کی مرہون منت ہے، وہ جن کا فردوس غربا کے جہنم کے مستعار اینٹوں سے استوار کیا گیا ہے، جن کے ساز عشرت کے ہر تار کے ساتھ بیواؤں کی آہیں، یتیموں کی اریانی لاوارث بچوں کی صدائے گریہ لپٹی ہوئی ہے۔ کہیں مگر ایک زمانہ آنے والا ہے جب یہی پروردہ غربت اپنے دلوں کے مشترکہ لہو میں انگلیاں ڈبو کر ان لوگوں کی پیشانیوں پر اپنی لعنتیں لکھیں گے۔ وہ وقت نزدیک ہے جب اراضی جنت کے دروازے ہر شخص کے لیے واہ ہوں گے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر میں آرام میں ہوں تو کیا وجہ ہے کہ تم تکلیف کی زندگی بسر کرو؟ کیا یہی انسانیت ہے کہ میں کارخانے کا مالک ہوتے ہوئے ہر شب ایک نئی رقاصہ کا ناچ دیکھتا ہوں؟ ہر روز کلب میں سینکڑوں روپے قمابازی کی نظر کر دیتا ہوں اور اپنی نکمی سے نکمی خواہش پر بے دریغ روپیہ بہا کر اپنے دل خوش کر دیتا ہوں، اور میرے مزدوروں کو ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں۔ ان کے بچے مٹی کے کھلونے کے لیے ترستے ہیں۔ پھر لطف یہ ہے کہ میں مہذب ہوں، میری ہر جگہ عزت کی جاتی ہے، اور وہ لوگ جن کا پسینہ میرے لیے گوہر تیار کرتا ہے مجلسی دائرے میں حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ میں خود ان سے نفرت کرتا ہوں۔ تم ہی بتاؤ، کیا یہ دونوں ظالم و مظلوم اپنے فرائض سے ناآشنا نہیں ہے؟ میں ان دونوں کو ان کے فرائض سے آگاہ کرانا چاہتا ہوں، مگر کس طرح کروں یہ مجھے معلوم نہیں۔ اور وہ آگے کہتے ہیں کہ انسانیت ایک دل ہے، ہر شخص کے پہلو میں ایک ہی قسم کا دل موجود ہے۔ اگر تمہارے بوٹ غریب مزدور کے ننگے سینوں پر ٹھوکریں لگاتے ہیں، اگر تم اپنی شہوانی جذبات کی بڑکتی ہوئی آگ کسی ہمسایہ دار لڑکی کی عصمت دری سے ٹھنڈی کرتے ہیں، اگر تمہاری غفلت سے ہزارہا یتیم بچے گہوارہ جہالت میں پل کر جیلوں کو آباد کرتے ہیں، اگر تمہارا دل کاجل کے مانند سیاہ ہے تو یہ تمہارا قصور نہیں۔ ایوان معاشرت ہی کچھ ایسے ڈھب میں استوار کیا گیا ہے کہ اس کی ہر چھت اپنے ہمسائے چھت کو دابے ہوئے ہے، ہر اینٹ دوسرے اینٹ کو۔ جانتے ہو موجودہ نظام کی کیا معنی ہے؟ یہ کہ لوگ کے سینوں کو جہالت گدھا بنائے، انسانی طرز کی کشتی ہوا اور ہوس کی موجوں میں بہا دے، جوان لڑکیوں کی عصمت چھین کر انہیں ایوان تجارت میں کھلے بندوق جسم فروشی پر مجبور کر دے، غریبوں کا خون چوس کر انہیں جلی ہوئی راکھ کی مانند قبر کی مٹی میں یکساں کر دے۔ کیا اسی کو تم تہذیب کا نام دیتے ہو؟ بیانک قصابی تاریخ شیطانیت ہے۔ مگر تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر درخت کا نچلا حصہ لاغر و
مردہ ہو رہا ہے تو کسی روز وہ بالائی حصے کے بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے گر پڑے گا کہ خاندان شہر کے یہ نہنگ نگل جاتے ہیں، عوام کے اخلاق قوانین سے مسخ کیے جاتے ہیں، لوگوں کے زخم جرمانوں سے کریدے جاتے ہیں، ٹیکسوں کے ذریعے دامن غربت کترا جاتے ہیں، تباہ شدہ ذہنیت جہالت کی تاریکی سیاہ بنا دیتی ہے، ہر طرف حالت نزع کے سانس کی لرزاں آویزہ ہے، اور یعنی گناہ اور فریب ہے، مگر دعویٰ یہ ہے کہ عوام امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا ان کے معنی یہ نہیں ہے؟ کیا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی جا رہی ہے، ہمارے قانون میں پگھلا ہوا سیسا اتارا جا رہا ہے، ہمارے جسم مصائب کے کوڑے سے بے حس بنائے جا رہے ہیں کہ ہم نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے اور نہ محسوس کر سکے؟ انسان جس بلندیوں پر پرواز کرنا تھا، کیا اس کے بال و پر نوچ کر اسے زمین پر رینگنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا رہا؟ کیا عمرہ کی نظر فریب عمارتوں مزدوروں کے گوشت پیوست سے تیار نہیں کی جاتی؟ کیا عوام کے مکتوب حیات پر جرائم کے مہر سب نہیں کی جاتی؟ کیا مجلسی بدن کی رگوں میں بدی کا خون معجزن نہیں ہے؟ کیا جمہور کی زندگی کشمکش پہ ہم انتھک محنت اور قوت برداشت کا مرکب نہیں ہے؟ بتاؤ کیا نہیں ہے؟ جو آج کل ہمارے ملک میں حالات چل رہے ہیں، کیا ان سے یہ سارے چیزیں واضح نہیں ہو رہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا لوگ مر نہیں رہے ہیں؟ کیا لوگ جسم فروشیاں نہیں کر رہے ہیں؟ خدارا اپنے حکومت سے ہمارے جتنے بھی لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ عوام کے بارے میں، غریبوں کے بارے میں تھوڑا سا خیال کر لیں اور تھوڑا سا رحم کر لیں۔ بہت شکریہ، آگے پسند آئے تو شیئر کر لیں، مہربانی۔